بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں۔ وفاقی دارالحکومت کا سیاسی موسم کافی سہما ہوا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا موسم کافی سہما ہوا ہے، کچھ سناٹا ہے، کچھ پراسرار قسم کی خاموشی ہے، اور سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن نیشنل اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پہ ذرا کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، یا پھر یہ ایک چائے کی پیالی میں کوئی طوفان ہے؟ اس طرح کی چیزیں میں آپ سے کوشش کروں گا کہ ذرا ڈسکس کی جائیں۔ دو شہر ہیں جی، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، اور ساتھ ہی جڑواں شہر ہے راولپنڈی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کا موسم بھی مختلف ہے، حالانکہ یہ دونوں کو جڑواں شہر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کہ درمیان میں 2 کلومیٹر کی ایک ہلکی سی فرق ہے، اور آپ اگر آئیں پنڈی سے فیض آباد سے آگے جیسے ہی آپ آگے آئیں گے 0 پوائنٹ کی طرف، تو یکدم ٹمپریچر بھی گر جاتا ہے، اور درجہ حرارت جسے کہتے ہیں وہ بھی گر جاتا ہے، اور سردی یعنی کہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں، سبزہ نظر آتا ہے، گرینری نظر آتی ہے، صاف ستھرا شہر، بڑا نیٹ اینڈ کلین۔ اور اس کے بعد اس کے پوش سیکٹرز ہیں کچھ، وہاں پہ بھی آپ کو، اور ہر چیز بڑی نظر آتی ہے جی کہ ایک سموتھ فنکشننگ ہو رہی ہے۔ لیکن راولپنڈی جو ہے وہ گرم، آبادی زیادہ، گنجان آباد، اور ایک بہت پرانا شہر ہے راولپنڈی، اور دونوں کا موسم تو ہے ہی ہے، سیاسی درجہ حرارت بھی ذرا مختلف رہتا ہے، دونوں کا کلچر مختلف ہے۔ پنڈی شہر کا، پنڈی کے مکینوں کا، اور اسلام آباد کے مکینوں کا کلچر مختلف ہے، رہن سہن مختلف ہے۔ یہ چیز اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایون جو پھلوں اور سبزیوں کے جو ٹیسٹ ہیں، ذائقے ہیں، وہ بھی مختلف ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ راولپنڈی بالکل، یہ میں آپ کو مزاج کی بات بتا رہا ہوں، جو خبریں چل رہی ہیں سیاسی نوعیت کی اور غیر سیاسی نوعیت کی، اس کی وجہ کیونکہ یہ بحث رہی ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان آپس میں کبھی بھی تعلقات جو ہیں وہ آئیڈیل نہیں رہے، مثالی نہیں رہے، اور اس کے لیے کبھی اہل راولپنڈی کے مکینوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، کبھی اسلام آباد کے مکینوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اب تاریخ کبھی ان کا قصور، کبھی ان کا قصور، یہ چلتا رہا ہے۔ اب ایک اور بات بھی ہے، راولپنڈی جو ہے وہ ایک قدیم شہر ہے، اور وہاں کے جو مکین ہیں وہ مستقل مکین ہیں، اور زیادہ تر راولپنڈی میں جو مکین ہیں وہ گردنوا ضلع چکوال ہے، جہلم ہے، یہاں کے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور پنڈی ڈویژن جسے کہتے ہیں اٹک ہے۔ اور اس کے بعد اسلام آباد چونکہ ایوب خان صاحب نے، جنرل ایوب خان جب صدر تھے اور آرمی چیف تھے، فیلڈ مارشل تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا، کراچی تھا پہلا دارالحکومت، تو کراچی اور پنڈی کے درمیان تو بہت زیادہ فاصلہ تھا، تو اسی لیے کراچی سے شفٹ کر کے اسلام آباد کو وفاقی دارالحکومت ایک نیا شہر آباد کیا گیا تھا 60s میں، ایوب خان صاحب کے زمانے میں۔ اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کراچی کے بجائے جو دارالحکومت ہے وہ راولپنڈی کے ساتھ مارگلا کی پہاڑیوں کے سائے میں یہ کیا جائے گا جی آباد، تو اس وقت یہ آباد کیا گیا تھا۔ اور یہاں ہو کا عالم ہوتا ہے جب عید کی چھٹیاں آتی ہیں، چھوٹی عید ہوتی ہے، بڑی عید ہوتی ہے، یا لانگ ویکنڈ آ جائے، تو اسلام آباد آلموسٹ خالی ہو جاتا ہے، یہ کہنا چاہیے۔ اور عید کے دنوں میں تو یہاں پہ ویرانی ہوتی ہے، اور سڑکوں پہ بہت اکا دکا گاڑی نظر آتی ہے۔ لیکن راولپنڈی ہمہ گیر شہر ہے، اور راولپنڈی کی رونقیں ہر وقت وہیں کی وہیں رہتی ہیں، وہ کبھی بھی ماند نہیں پڑتی، اور راولپنڈی آباد رہتا ہے۔ راولپنڈی کے مکین
آباد رہتے ہیں، اسلام آباد کے مقیم آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں کے ہیں نہیں، اصل میں اسلام آباد میں لوگ آ تو گئے ہیں، وہ آتے ہیں لیکن بس انجوائے کرنے کے لیے، اور موسٹلی فار ایگزامپل بیوروکریٹس ہیں، وہ بھی آتے ہیں، ریٹائرڈ ہوتے ہیں، اپنے اپنے شہروں کو موسٹلی لاہور اور کراچی اور پشاور کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر نئے مکین آ جاتے ہیں۔ یہی حال ہماری پارلیمنٹ کا ہے، پارلیمنٹ کے مکین بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، خواہ وہ وزیر اعظم ہاؤس ہو، ایوان صدر ہو یا پارلیمان ہو، یہ مکین بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ یہاں کے مکینوں میں ایک تسلسل نہیں ہے، یہاں کے مکین سیاسی پارٹیوں کی بنیاد پہ تبدیل ہوتے ہیں۔ ایوان صدر کبھی پیپلز پارٹی کا، کبھی مسلم لیگ نواز کا، کبھی پاکستان تحریک انصاف کا، کبھی پاکستان مسلم لیگ کاف کا، اور کبھی پرویز مشرف صاحب کا، یہ ایوان صدر کا حال ہے۔ پرائم منسٹر بھی اسی طریقے سے کبھی مسلم لیگ نواز کے نواز شریف صاحب، کبھی مسلم لیگ نواز کے شاہد خاقان عباسی، کبھی سید یوسف زئی گیلانی، کبھی راجہ پرویز اشرف، اور کبھی نواز شریف، اور کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو، اور نگراں وزرائے اعظم تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ شوکت عزیز صاحب، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اسلام آباد کے جو مکین ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے مد مقابل رہتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کے مکین ایک دوسرے کے مد مقابل، آج اس کی باری ہے تو کل ان کے مخالفین کی باری آتی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی یہی ہوتا ہے، آج ایک پارٹی کا وزیر اعظم ہے تو اگلی دفعہ ان کے مخالف پارٹی کے وزیر اعظم، یعنی یہ ٹسل چلتی رہتی ہے۔ راولپنڈی کے مکین وہ کسی سیاسی جماعت، ان کی کوئی ایک جماعت، سیاسی جماعت آپس میں کوئی دو جماعتیں نہیں ہیں، دو گروپس نہیں ہیں، تین گروپس نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہیں، وہ ایک ڈسپلنڈ فورس ہے۔ وہاں کے مکین آتے ہیں، کیو ایک لمبی کیو ہے، باری باری، وہ ایک سسٹم ہے، اس کے تھرو ہوتے جاتے ہیں اور اپنا کیریئر، اپنا سفر مکمل کر کے جاتے ہیں۔ پھر یہاں پہ راولپنڈی کے مکین جو ہیں وہ آپس میں جڑے رہتے ہیں، وہ بے شک کراچی، پشاور، کوئٹہ، بہاولپور، ملتان، گوجرانوالا کہیں بھی چلے جائیں، لیکن وہ ہر مہینے اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، معاملات کا جائزہ لیتے ہیں، ہر صورتحال کو ریویو کرتے ہیں، وہ مستقل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اسلام آباد کے مکین آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں، کیونکہ ان کا کامیابی کا راز ہی یہ ہے کہ اپنے مخالف کی ٹانگیں کھینچیں۔ راولپنڈی کے مکینوں کا یہ نہیں ہے، رواج بھی نہیں ہے، ان کا کلچر بھی نہیں ہے، وہ سب ایک ہی امبریلا کے نیچے ہیں، ایک ہی چھتری کے تلے اپنا کام کرتے ہیں۔ آج اے کی باری ہے تو کل بی آ جائے گا، بی کے بعد سی، ڈی، ای، ایف، یہ چلتا رہتا ہے۔ اور اسی لیے یہ بہت بڑی غنیمت، یہ ہماری سیاست کی اصطلاح میں بہت چلتا ہے کہ جی راولپنڈی اور اسلام آباد ایک پیج پہ ہیں، نہیں ہیں، پیج پھٹ گیا، پیج خراب ہو گیا، پیج مڑ گیا، پیج کے نوٹس آگے پیچھے ہو گئے، یہ ٹرمز چلتی رہتی ہیں، یہ اصطلاحات چلتی رہتی ہیں۔ اور یہ جو راولپنڈی اسلام آباد کے بیچ میں بالعموم سال میں 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں بالعموم ذرا تھوڑا سا وہ کیا کہنا چاہتے توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ ایک تو کافی عرصے سے یہ پریکٹس چلی آ رہی ہے، ایک تو مارچ اپریل میں، اس وقت راولپنڈی کے مکین ذرا تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے، اور اصل جو ہوتا ہے وہ اکتوبر نومبر کا ہوتا ہے۔ اکتوبر میں ذرا کیٹیگری 2 دوسرے درجے کی قیادت جو ہے وہ ریشفل ہوتی ہے، وہ ساری توجہ ادھر ہو جاتی ہے کہ دیکھتے ہیں راولپنڈی کے مکین کیا سوچ رہے ہیں اور نئی جو بساط بچھائی جائے گی کیسی ہوگی۔ اسی طریقے سے اسلام آباد بھی
ان پہ نظر رکھتا ہے کہ دیکھتے ہیں جناب کیا آتا ہے۔ اب ایک جگہ پہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے مکینوں کا ایک جگہ پہ وہ خاص طور پہ ایک ایسی ہے کہ اس پہ فوکس رہتا ہے کہ وہ ان کو کبھی راولپنڈی کا سمجھا جاتا ہے، کبھی اسلام آباد کا سمجھا جاتا ہے، لیکن جو اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ میں انہیں کہوں گا کہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ راولپنڈی کے مکین جو ہیں ان میں سے چند ایک اسلام آباد میں تو آتے ہیں، لیکن وہ رپورٹ واپس پنڈی کو ہی کرتے ہیں، اور اس لیے اگر کوئی یہ آس لگائے بیٹھا ہو کہ جناب پتہ نہیں ہر اکتوبر اور نومبر میں یا ہر 2 سال بعد 3 سال بعد یہ ایک اٹھنی آتی ہے، تو اسی لیے آج کل بھی بڑی زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ بالکل سراسیمگی ہے، تھوڑی سی ذرا کیا کہنا چاہیے اسٹیٹس کو کہہ سکتے ہیں سکوت ہے، اور کچھ چیزیں ساکن ہو گئی ہیں، حرکت نہیں کر رہی اور ٹھہری ہوئی ہیں۔ لیکن اگر آپ بہت کین آبزرو کریں، کین آبزرویشن آپ کی ہو اور دیکھیں تو جن لوگوں کے بارے میں، جن مکینوں کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، وہ مکین اپنے اپنے گھروں میں بڑے پرسکون نظر آ رہے ہیں اور معمول کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی ایکسرسائز کر رہے ہیں، اگر کسی کو کھیل کا شوق ہے وہ کھیل پورا کر رہا ہے، اور ذمہ داریاں بھی اپنی اپنی ادا کر رہے ہیں۔ تو معاملات ایک بار پھر کہا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معاملہ اتنا سینسیٹیو ہے، آپ سوچیں کہ معاملہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ کوئی بھی اس اڑتے تیر پہ پکڑنا نہیں چاہ رہا اور کوئی بھی اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، اور سب انتظار کر رہے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم صفدر صاحبہ خاموش، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس کل ہونا تھا، وہ اجلاس منسوخ کر دیا گیا۔ اس کی وجہ ہے کہ اجلاس ہوتا، اجلاس کے بعد گفتگو ہونی تھی، گفتگو میں پوچھا جانا تھا کہ جناب کیا ہوا، لہٰذا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، ادھر کے رہے نہ ادھر کے، یہ جو ہے خدا ہی ملا نہ مثال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، تو یہ چیزیں، تو لہٰذا انہوں نے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہی ملتوی کر دیا۔ انہوں نے کہا انتظار کرو اور دیکھو کہ ہوتا کیا ہے۔ تو میرے پاس جو اطلاعات ہیں جی، کہ کوئی اگر سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے، تو فی الوقت تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ صورتحال ابھی تک میری اطلاع کے مطابق کنٹرول میں ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ پہ ہے، کسی قسم کا کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں آئی ہوئی، تھوڑا بہت ہے لیکن کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں ہے۔ لوگ کیونکہ تانے بانے ملاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیوس پیدا کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے، اس میں تیزی آ گئی، پھر کچھ تھوڑا سا جہانگیر ترین صاحب نے کل گفتگو کر دی، اور اس طریقے سے چیزیں جو ہیں پھر یہ کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع کیوں نہیں تھے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو ملا کے پڑھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ صورتحال ایسی نہیں ہے جیسی کہ بیان کی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈفرینس ہو، لیکن اس ڈفرینس کی بنیاد پہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ ہو جائے گی، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسا کچھ ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔